دل کھولو میں ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے آپ کو ملوا دیتی ہوں. ڈاکٹر عمران یوسف, مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ, لائف کوچ, ستارہ امتیاز, فلینتھروپسٹ اینڈ فاؤنڈر آف ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا حسین جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اینڈ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے جو آج ہم بات کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر عمران مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے ڈپریشن, ہر چیز کو ڈپریشن بنا دیا ہے. انگزائٹی اور ڈپریشن, واٹس دا ڈفرینس؟ ماضی کی پشیمانیاں اور مستقبل کی پریشانیاں حال میں جینے نہیں دیتی. تو ماضی کی جو پریشانیاں ہیں یا ماضی کے اندر جو ہم نے کیا ہے, اگر اس کی وجہ سے میرا آج بے حال ہے تو میں ڈپریشن کا شکار ہوں. ٹھیک ہے. مستقبل میں کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, بے یقینی کی کیفیت, فیئر آف ان نون, میں نہیں کر پاؤں گا, یہ ہو نہیں پائے گا, کل پتہ نہیں کیا ہوگا. جب یہ روشن کل نظر نہیں آئے گا تو یہ انگزائٹی کا شکار ہے. تو اس کا مطلب کہ جو چیز میں نہیں کر پاؤں گا اور کیا ہوگا وہ ہم انگزائٹی کا شکار ہیں, ہائپر کا شکار ہیں. اس کے الگ الگ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں. اگر کوئی زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہا ہے کہ یار کیا ہوگا, گھبراہٹ کا شکار ہے, تشویش کا شکار ہے, تو وہ جنرلی اس کے فزیکل سمٹم انگزائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اگر وہ ماضی کی کسی بھی وجہ سے گلٹ, ٹراما, گریف اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے, چل ہی نہیں پا رہا ہے, مایوسی کے حد تک جا چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں آخری میں خودکشی تک پہنچ جاؤں گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اچھا ڈاکٹر مجھے ثنا یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ یہ تو ڈفرینشیٹ آپ نے کر دیا کہ یہ دو چیزیں. ایک چیز بہت سٹارٹ ہو گئی, بیکاز میں اس لیے اس بات کو بار بار کر رہی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجی کر رہی ہے. سو شی ٹولڈ می اے ویری وائز تھنگ وچ آئی ڈونٹ نو, ابھی ینگ ہے, ابھی پڑھ رہی ہے. شی سیڈ ہم ہر چیز کو ڈپریشن بنا دیتے ہیں. چھوٹی سی چیز, ہائے مجھے ڈپریشن ہو گیا, ہائے, کیونکہ یہ ورڈ ہم نے اپنی گھروں میں سنا ہوتا ہے, اپنی ماؤں سے, اپنی دادیوں سے, نانیوں سے, جو بھی ہمارے گھر کے پرانے والے گھر میں, ان کو ایک ہی ورڈ پتہ تھا, ڈپریشن. سو شی سیڈ اماں ڈپریشن ہر چیز کو نہیں کہتے. آپ پلیز مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ہو گیا کہ ہم ہر چیز کو ڈپریشن ہی بنا دیتے ہیں. جیسے آپ نے اپنے سوال کے اندر جواب خود ہی دے دیا, کیونکہ ہم فیملیئر اس ورڈ سے ہوتے ہیں. جس چیز سے ہم فیملیئر ہوتے ہیں تو اسی چیز کو ہم بار بار یوز کرتے ہیں اور اس کی سگنیفیکینس اور امپورٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی, ہمیں صرف اور صرف چند گنتی کی ٹرمنالوجیز پتہ ہوتی ہیں, جیسے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, یا اب کچھ لوگوں کو ایٹنگ ڈس آرڈر کا بھی پتہ چلنے لگا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو اب موبائل کے حوالے سے جو بیہیویئر, سوشل فوبیا کے حوالے سے پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں جو کامن ٹرمنالوجیز ہیں, ان کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہے, جو اویئرنیس ہو گئی ہے اب ظاہر سے چند لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جیسے آپ نے یہ پروگرام کیا, یہ بھی تو اویئرنیس کا ذریعہ ہے نا. اس کے ذریعے لوگوں کو اور چیزیں پتہ چلیں گی, باتیں پتہ چلیں گی, تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈپریشن از اے ڈس آرڈر. اٹس ناٹ اے جرنل ٹرم کہ آپ جس کو کہیں کہ اگر آپ کو کسی بات پہ گلٹ ہو رہا ہے یا ہوپ لیسنس کا شکار ہے, یا آپ اس وری کی جو ہے آپ کے پاس سمٹمس نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو جرنل چیزوں پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو, لیکن اگر تو یہ پرسسٹنٹ رہتے ہیں یہ تمام سمٹمز آپ کے ایک سرٹین ٹائم پیریڈ تک, تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ڈس آرڈر ہے. اور ڈپریشن از اے ڈس آرڈر, ناٹ اے جرنل ٹرمنالوجی. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں اسٹگما, جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں, کہ اسٹگما ہو گیا ہے کہ پہلی بات تو ایک مجھے بتائیں کہ ہم لوگ ہر چھوٹی بات پہ کسی نہ کسی کو کہہ دیتے ہیں سائیکو ہے, یہ سائیکو ہے, تم تو بالکل سائیکو. کتنا ہرٹفل ہے یہ ایک انسان کے لیے اس کو ایبزارب کرنا, اور کیوں لوگ ڈرتے ہیں جانے سے, یہ کیا وجوہات ہیں, کیوں سٹگما بنا دیا اور اس کو کیوں ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ جی انگزائٹی ہے تو آپ تھراپسٹ پہ نہیں جا سکتے. کتنا ہیلپ فل ہے تھراپسٹ پہ جانا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسٹگما اور ٹیبو کیوں ہے, کیونکہ ہمیں فزیکل ہیلتھ کے سمٹمس تو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری فزیکل صحت خراب ہوتی ہے, جیسے ہاتھ میں درد ہے, پاؤں میں درد ہے, یا کوئی چوٹ لگی, وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم فوراً سے کاشیس ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جایا جائے, اور سب کی سمپتھیز ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور جبکہ مینٹل ڈس آرڈر کے حوالے سے لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی اور اس کی سیویئرٹی کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں زیادہ تر ہمارا اوپینین نہیں ہوتا ہے, وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے بھی لوگ اس کو جو ہے امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ اسٹگما اور بڑھتا رہتا. اور پھر جب آپ سائیکو کا ورڈ لگا دیتے, لیبل لگا دیتے, تو وہاں پر وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں پاگل تھوڑی ہوں جو میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں تھراپی کے لیے جا رہا ہوں یا میرے ساتھ پرابلم ہے.
اگر تو ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جب آپ نے اپنے فٹنس ٹرینر رکھے ہوئے تو آپ کہتے ہیں میں تو ٹرینر رکھا ہوا ہے, میں تو جو ہے نیوٹریشنسٹ سے جو ہے وہ ڈائٹ کو لیتا ہوں, ڈائٹ پلان کو لے کے فالو کر رہا ہوتا ہوں, میں تمام چیزوں سے اپنے پارلر جا رہا ہوتا ہوں, یہ تھراپی لے رہا ہوں, یہ فیشیل لے رہا ہوں, یہ تمام چیزیں کر رہا ہوں, ہم کتنے بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیونکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ لیبل کریں گے, ہمیں اسٹگمیٹائز کر دیں گے. ڈاکٹر عمران مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے, میں نے ابھی پہلے بھی یہ بات کی کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صحیح نماز تو پڑھنی ہے, 5 وقت کی فرض ہے, ہم نے پڑھنی ہے, کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو, یہ کرو وہ کرو, لیکن جب آپ ود ان یور سیلف یو آر ناٹ ہیپی, ریلیجسلی یہ آپ کو کرتا تو ہے کنیکٹ, لیکن کہاں آ کے ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر پہ نہیں جا رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر ہی بیٹھ کے یہ سب کا علاج کریں. جی آپ نے جو بات کہی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو, میں تو کہہ رہا ہوں نا پڑھو تو صحیح, میں کہہ رہا ہوں پڑھو تو صحیح, تو آپ کو قرآن خود بتا دے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بڑی مشہور آیت, مطلب مقبول آیت ہے کہ اللہ کا ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لیکن قرآن نے اطمینان اور سکون کو سیپریٹ کر لیا ہے. وہ اطمینان الگ بات کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے سے اطمینان ہوگا, لیکن نالج ملتی ہے اور سکون آپ کو الگ ملے گا. سکون کس سے ملے گا؟ قرآن نے بڑی جاگ لتسکنوا الیہا, قرآن نے بہت ساری جگہوں کے اوپر بتایا کہ آپ کو سکون کس طرح ملے گا, جس سکون کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ کے فطری جو تعلق ہے وہ آپ کے صرف شرعی پارٹنر کے ساتھ ہونے چاہیے, اس کے آگے سب ریگریٹ ہے. اس میں ہم نے آپ کے لیے سکون رکھا ہے. ہم نے رات تمہارے لیے بنائی ہے سکون کے لیے, دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جو اگر آپ رات کو 1 بجے بیٹھے ہوئے ٹک 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 کر رہے ہیں تو پھر سکون کس خوشی کے اندر آئے گا. اسی طرح انہوں نے دھیان تو ہمارے ایسا ہی ہے نا کہ آپ دن میں کام نہیں کر رہے, صبح 11-12 بجے اٹھ رہے ہیں, 3 بجے رات کو سو رہے ہیں, لائف اسٹائل سے بہت ارلی کہہ دیا ہے, 1 بجے اٹھ رہے ہیں, 2 بجے ایسے ہی اٹھ رہے ہیں, تو پھر آپ ظاہر اگر فطرت کے خلاف چل رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو سکون نہیں ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حق پر ہو, پیچھے ہٹ جاؤ, درگزر کر دو, ہم تمہارے دلوں میں سکون اتار دیں گے. ہم تو یہاں پہ چیمپئن بنے ہوئے کسی طرح ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے, اور اگر اللہ نہ کرے ہم صحیح ہوں تو اس کے بعد تو ہم وہ پھیلتے ہیں کہ بھائی جب میں صحیح ہوں تو پیچھے کیوں ہٹ جاؤں, پھر تو میں وہ کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو سکون نہیں ملے گا. دوسرا قرآن جو ہے بہت ساری وجاہتیں دیتا ہے, لیکن ایک اور ہے جس کے اندر دوست کو کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ایک مخلص دوست ہے تو وہ تمہارے لیے باعث سکون ہے. اب ہمارے پاس ہمیں خود بتا دیں کہ اگر ہمارے پاس مخلص دوست نہیں ہے جس کے ساتھ ہم شیئرنگ کر سکیں, تو جب ہم شیئر نہیں کریں گے, اپنی بات کو شیئر نہیں کریں گے, جب ہم الجھے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی دباؤ ہے, تو ہم اگر شیئر نہیں کریں گے تو اندر گھٹے گا نا, اور جب وہ گھٹے گا تو پھر ظاہر ہے وہ ایکسپریس ہوگا. اور دوسرا وہ جو لاسٹ والا کنیکشن تھا جو آپ نے کہا کہ جی لوگ کیوں نہیں بتاتے ہیں, بھائی میرے پاس پٹی بندی ہوگی تو فیس بک پہ تصویر لگ سکتی ہے نا, میری ڈپریشن کی کون سی تصویر لگاؤں گا؟ تو مجھے تو اکنالجمنٹ اور اٹینشن کے لیے مجھے تصویر چاہیے, جو ڈاکٹر سر نے کہا کہ جی میں تصویر کس چیز کی لگاؤں. تو اس لیے جو ہے جب میں اس کو بتا نہیں سکتا تو اس لیے ظاہر ہے میں اس کو. پر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آج کل اگر آپ دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ہماری جو فٹرنیٹی ہے, ہماری میڈیا فٹرنیٹی ہے, دے آر کمنگ اپ ود دس اوپنلی. وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ چیز کی ہے, میں تھراپسٹ پہ گیا. کیوں مجھے نہیں لگتا یہ ہم نے اس کو ایک ٹیبو بنا لیے کہ ہم اپنی بات کرنے کے لیے تھراپسٹ میں جائیں. آئی تھنک ان دس ٹائم اینڈ ایج ایوری ون نیڈس اے تھراپی. جس ماحول سے ہم گزرے, میں نے تھراپی کرائی ہوئی ہے اور میں بہت اوپنلی لوگوں کو بتاتی ہوں, بیکاز اگر ہم اپنے ایکسپیرینس نہیں بتائیں گے تو دوسرا کیسے سیکھے گا. ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم تو ہماری لائف تو بڑی ہنکی ڈوری جا رہی ہے اینڈ وی آر ویری ہیپی, یہ تو نہیں ہو سکتا. سو تھراپی کتنی امپورٹنٹ ہے. کیا صرف دیکھیں جب لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ہر کسی کا تھریش ہولڈ نہیں ہے اتنا, بٹ اے تھراپسٹ کین لسن ٹو یو. تو مجھے یہ بتائیں تھراپی پہ ہم نے کیونکہ بات کرنی, تھراپی کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے اگر ایک تو ڈیلی اسٹریسر ہے, پہلے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو میری ایموشنل امبیلنس ہوا ہے جس کو میں اسٹریس یا انگزائٹی کہہ رہا ہوں, یہ ڈیلی حادثات کی وجہ سے ایک نارمل ہو سکتا ہے. کسی گھر میں رحلت ہو گئی ہے, کسی کے گھر میں وصال ہو گیا, کسی کے گن پوائنٹ کے اوپر کچھ چھن گیا ہے, کسی کے گھر میں بیماری چل رہی ہے, جاب چلی گئی ہے, یہ نیچرل ہے جو کہ ایوری ڈے ہوگا. رائٹ, میری گاڑی کہیں لگ جائے گی, مجھے ڈیفینیٹلی اسٹریس ہوگا. اسٹریس نہیں ہوگا تو میں آگے موو کیسے کروں گا. لیکن اسٹریس ڈسٹریس بنتا ہے جب یہ بیماری بنتی ہے. اگر میری 15 دن سے میری ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ میرا کھانے پینے میں دل نہیں کر نہیں پا رہا, میرا دل نہیں لگ رہا, میں چل نہیں پا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کسی ماہر ذہنی صحت کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر عمران, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے اور میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ تھراپی کرانے جاتے ہیں تو گاڈ نوز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کون سی باتیں یاد آ جاتی ہیں, اینڈ آپ
بعد में सोचते हो ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं थी, पर ये क्या है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये बेटा कि जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, फरिश्ता आता है, रूह फूंकता है, तो उसका हार्ड डिस्क डेटाबेस बनना शुरू होता है, जहाँ पे उसके सेंसेस के ऊपर डेटा रिकॉर्ड होना शुरू होता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, सूंघते हैं, हमारे 5 सेंसेस से ये सारा डेटा हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो जमा होना शुरू होता है, और इसका आगाज़ होता है जब बच्चा 4 महीने का माँ के पेट में होता है। 1 सेकंड में इंसान को 2 से 3 ख्यालात आते हैं, एक दिन में 70 से 90 हज़ार ख्यालात आते हैं। अब इस थॉट्स का अमाउंट ऑफ डेटा इनसाइड द वूम जो सेंसेस बनने शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि जब बच्चे बनता है तो उसकी पहले समात आती है, जिसका मतलब है कि बच्चा सुनना शुरू कर देता है, फिर उसकी बसारत जो है वो डेवलप होती है, फिर सेंस ऑफ टच उसका जो है वो डेवलप होता है। मिर्चे खाता है बच्चा, अंदर परेशान हो जाता है, बाहर शोर होता है, बच्चा अंदर लाते चला रहा होता है। अगर आपको वो पूरी वीडियोस कभी किसी प्रोग्राम इस तरह रखेंगे तो हम बताएंगे कि बिफोर बर्थ आज हम साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है माँ के पेट में। अब हम 1960s के अंदर जब डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करते थे तो 45 इयर्स प्लस पे शुरू करते थे। आज पैदा हुआ बच्चा डिप्रेस पैदा हो रहा है, पैदा हुआ बच्चा बिकॉज आप जो कर रहे हैं, आपने ये जो 5 महीने के अंदर उस बेचारी के साथ किया है, जो इन्वायरमेंट उसके साथ किया है, जो बाकी उसकी फूड से लेके और उसके एक्सटर्नल एक्सपोजर तक, अब इसके मतलब उसकी शख्सियत साजी का ताल्लुक जब शुरू हुआ जब वो दुनिया में आया ही नहीं है। जब अमाउंट ऑफ डेटा, अब 70 से 90 हज़ार ख्यालात वो हैं जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये इनवॉलंटरी आते हैं। इन्हीं ख्यालात की बुनियाद पर मेरे एहसासात और जज्बात बनते हैं, और मेरा हर अमल जो है इसी एहसासात और जज्बात की बुनियाद के ऊपर होता है। तो इसके मतलब व्हाटएवर आई एम डूइंग इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द थॉट्स व्हिच आई एम हैविंग अ डे। अब ये डेटा के अंदर वायरसेस भी हैं, ये डेटा के अंदर मेलवेयर्स भी हैं, ये डेटा करप्ट भी है। सेम लाइक ही है, आपका फोन हैंग होता है, आपका कंप्यूटर हैंग होता है, ये हैंग होता है, सब हैंग होता है। जब ये हैंग होता है तो जिस तरह एंटीवायरस स्पेशलिस्ट जाके यूटिलिटी चलाता है, इसी तरह थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठ के क्लीन करता है। अच्छा।